دوستوں جو ہمارے جد و اجداد تھے، جو ہمارے انسیسٹرز تھے، وہ اس دور میں رہتے تھے جس دور میں کوئی بھی پولوشن نہیں تھا. وہ اس دور میں رہتے تھے جو بھی فوڈ وہ کھاتے تھے وہ کیمیکل سے فری تھا، وہ فرٹیلائزر سے فری تھا، وہ پیسٹیسائڈ سے. اگرچہ کشمیر کے اندر جو ونٹرز کا ٹائم ہے اس کی الگ ایک رونق ہے. باہر سے ٹورسٹز آتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں، ان کے لیے فن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بار بار آ جائے. اچھی بات ہے، وی ویلکم دیم. بٹ جو کشمیر کے عام لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، جن کو ضروری گھر سے صبح نکلنا پڑتا ہے، چاہے باہر کتنی بھی بائٹنگ کولڈ کیوں نہ ہو، باہر کیسا موسم ہو، باہر دھوپ ہو یا باہر بارش ہو، باہر برف ہو یا باہر کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو، انہیں صبح گھر سے ضروری نکلنا پڑتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر میں تبھی چولہا جل سکتا ہے. ان کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کو پالنے کے لیے کسی بھی موسم کا پرواہ کرنے کے بغیر انہیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے. ان کو اس بائٹنگ کولڈ کے اندر، اس چلے کلان کے اندر بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے یہ چلے کلان اور یہ سردیوں کا دن بڑے تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن نکلنا بھی ان کو ضروری ہے. اسپیشلی ان پیشنٹس کے لیے جن کو استھما ہو، جن کو سی پی او ڈی ہو یا جن کو ریسپیریٹری ٹریکٹ ڈیزیز ہو، ان کو آج رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں، ان کو مزید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ونٹرز کے ٹائم پہ زیادہ ہارٹ اٹیکز ہو جاتے ہیں، کارڈک اریسٹس بڑھ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سمرز ٹائم. ونٹرز کے ٹائم پہ ہمارے کشمیر کے اندر ہارٹ اٹیکز بڑھ جاتے ہیں. اب آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم پیچھے 30-40 سال پیچھے جائیں گے، اس ٹائم پہ بھی چلے کلان ہوتا تھا، اس ٹائم پہ بھی اس طریقے سے بائٹنگ کولڈ ہوتی تھی، سردی ہوتی تھی. لیکن ایسے جو ایشوز اس ٹائم پہ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کیوں نہیں اس ٹائم پہ اس طریقے سے ہارٹ اٹیکز ہو جاتے تھے؟ دوستوں جو ہمارے جد و اجداد تھے، جو ہمارے انسیسٹرز تھے، وہ اس دور میں رہتے تھے جس دور میں کوئی بھی پولوشن نہیں تھا. وہ اس دور میں رہتے تھے جو بھی فوڈ وہ کھاتے تھے وہ کیمیکل سے فری تھا، وہ فرٹیلائزر سے فری تھا، وہ پیسٹیسائڈ سے فری تھا. وہ جو کھاتے تھے پیور کھاتے تھے. ان کی جو باڈی تھے، وہ جو ہیلتھ تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا، ان کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ تھی. اس دور کے اندر ایسے ڈیزیز نہیں تھے، ڈائبٹیز نہیں تھا، ہائپر ٹینشن نہیں تھا، کارڈیوواسکولر ڈیزیز نہیں تھے، تھائرائڈ ایشوز نہیں تھے، کڈنی پرابلمز نہیں تھے. لیکن ہم اس دور کے اندر رہ رہے ہیں جس دور کے اندر ہر طرف کوئی نہ کوئی پولوشن نظر آ رہا ہے. ہم اس دور کے اندر رہ رہے ہیں جس دور کے اندر ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں یا اس میں کیمیکل ہوگا یا کوئی فرٹیلائزر ہوگا یا کوئی پیسٹیسائڈ ہوگا، ہم بالکل بھی پیور کچھ نہیں کھاتے ہیں. ہم اس دور کے اندر رہ رہے ہیں جس دور کے اندر ہر طرف ریڈیشن سے بھر چکا ہے. اس طریقے سے جو ہمارا باڈی ہے یہ سینسٹیو بن چکا ہے اور ہماری باڈی ایزیلی ہر ایک پرابلم، ہر ایک ڈیزیز کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی سینسٹیو ہو چکی ہے. اسی لیے دوستو ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس، ڈائبٹک پیشنٹس، کڈنی پیشنٹس، اس طریقے سے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی بیماری نظر آ جاتا ہے. اور جب ونٹرز کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے جو ایشوز ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں. دیکھو دوستو، جب باہر آؤٹ سائڈ ٹھنڈ ہو تو ہماری باڈی کے اندر جو ویسلز ہے، وینز ہے، یہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، نیرو ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے جو ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں انہیں اس دور کے اندر، اس ونٹرز کے ٹائم پہ زیادہ پریکاشن لینا ہے، انہیں زیادہ خیال رکھنا ہے، سالٹ انٹیک کم کرنا ہے، انہیں اپنی باڈی کو وارم رکھنا ہے. کیونکہ جب باہر آؤٹ سائڈ ٹھنڈ زیادہ ہو تو ان کے جو ویسلز ہوتے ہیں، وینز ہوتے ہیں، جہاں سے بلڈ فلو چلتا ہے، وہ ہو جاتے ہیں کنسٹرکٹ، نیرو ہو جاتے ہیں، تو ان کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، ان کے لیے رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. اسی لیے انہیں زیادہ خیال رکھنا ہے، آج سالٹ انٹیک کم کرنا ہے، اپنی باڈی کو پوری طریقے سے وارم رکھنا ہے، ارلی ان دا مارننگ باہر نہیں نکلنا ہے، اور ان کو ہر پراپر ٹیبلٹس لینے ہیں، میڈیسن لینا ہے. حالانکہ ان کو ہر ٹائم پہ پریکاشنز کرنا ہے، لیکن آج کے ٹائم پہ زیادہ کرنا ہے. اس طریقے سے جن کو ہارٹ کے ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے آج کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس ونٹرز کے ٹائم پہ جو ہارٹ ہے اس کے اوپر لوڈ بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو جاتا ہے. سموکنگ بڑھ رہا ہے ہمارے کشمیر کے اندر، تمباکو، بہت سے ڈرگز بڑھ رہے ہیں، وہ ڈرگز بھی ایک مین کارن بن جاتا ہے آج کے جو ہارٹ اٹیکز بڑھ رہے ہیں. اور جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں انہیں بھی آج کے ٹائم پہ تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ انہیں پراپر ریگولر چیک اپ کرانا ہے کہ کہیں ان کا شوگر لیول بڑھ تو نہیں گیا، کیونکہ اگر شوگر لیول بڑھ جائے گا تو انہیں بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کشمیر کے اندر جو لائف سٹائل ہے وہ پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے. اوبیسٹی بڑھ رہا ہے ہمارے کشمیر کے اندر. دوستوں میں بار بار کہتا ہوں جو اوبیسٹی ہے لگ بھگ تقریباً میں نے دیکھا ہے ہر ایک بیماری کا مین کاز ہے اوبیسٹی. لیکن ہم کشمیر کے اندر لوگوں کو اوبیسٹی بڑھ رہا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے، اور ان کو بھی آج کے ٹائم میں تھوڑا سا زیادہ پریکاشن لینا ہے.
क्योंकि बाहर से ठंड है, ब्लड वेसल्स ऑलरेडी ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, खून ब्लड के अंदर उस तरीके से, और बाहर से जब ठंड है तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा खतरा रहेगा उनको हार्ट अटैक का। उन्हें भी थोड़ा सा आज ख्याल रखना है। और मैंने स्टडी किया है, ये कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उन्हें थायमीन की डिफिशेंसी हो रही है ज़्यादा, और थायमीन की डिफिशेंसी भी एक कारण बन जाता है हार्ट अटैक का। तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, और ड्रग्स से खुद को दूर रखना है, स्मोकिंग से दूर रखना है, तंबाकू से दूर रखना है, सो दैट कि हमारी बॉडी फिज़िकली और मेंटली अच्छी तरीके से फिट हो रह जाए। और अपने यंग जनरेशन से बताना चाहता हूँ कि आपके घर में जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, जो आज उन्हें ज़्यादा केयर करने का हक बनता है आपको, उन्हें अर्ली इन द मॉर्निंग बाहर मत जाने दो, उन्हें बता दीजिए कि आज ख़तरा है इस सर्दी से, अपने आप को महफूज रख लो। और जो आपके घर में हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कहीं वो अर्ली इन द मॉर्निंग या ठंड से बाहर मत जाते हैं। सॉल्ट है इंटेक वो कम करना है, उन्हें केयर करना है। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हर एक मुसीबत से, हर आफत से महफूज रखे, और पूरे कश्मीर के लोगों को अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रख ले। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अल्लाह हाफिज़। दिस शाह हमारा साइनिंग आउट, अनटिल वी मीट अगेन।